مرد مجاہد اللہ کے ولی نے اللہ سے عہد کیا کہ مولا میں جب بھی کھاؤں گا حلال کھاؤں گا، جب بھی پیوں گا حلال پیوں گا، حلال کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، حرام کے قریب نہیں جاؤں گا اور حرام کے لقموں سے پرہیز کروں گا۔ جب اس طرح کی طبیعت انسان بنا لیتا ہے تو مالک بے نیاز مدد بھی کرتا ہے اور اس کے لیے وسائل اور نظام بھی بنا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا شبلی رحمۃ اللہ علیہ سرکار یہ وہ مرد مجاہد ہیں جنہوں نے بارگاہ خداوندی میں عہد کیا، مولا حلال کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے سفر شروع فرمایا، سفر کرتے کرتے جنگلات میں جا پہنچے تو پھر کھانے پینے کے لیے بھوک نے ستایا، پریشان کیا، تڑپایا۔ آپ ایک انجیر کے درخت کی طرف جب رخ کرتے ہیں تو یہاں سے کچھ کھا کر اپنے جینے کا مقصد جو ہے وہ پورا کیا جائے اور زندگی اور جسم نڈھال ہوتا چلا جا رہا ہے، اسے روکا جائے اور اس کے اندر کچھ ڈالا جائے۔ انجیر کے درخت کو حلال سمجھتے ہوئے جب قریب پہنچتے ہیں تو کھانے کا توڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو مالک بے نیاز کی بارگاہ میں ان انجیر کے درخت نے بارگاہ خداوندی میں بولنے کی طاقت مانگی تو مالک بے نیاز نے عطا فرمائی۔ وہ انجیر کا درخت بول اٹھا کہ اے شبلی، آپ نے جو اللہ سے عہد کیا ہے اس عہد کو برقرار رکھیے۔ میں ویسے تو پاک ہوں، جو میرا مالک ہے جس کی میں ملکیت میں ہوں وہ ایک یہودی ہے، اس لیے آپ نے جو اللہ سے عہد کیا ہے یہ عہد اس کے برعکس ہو جائے گا، تو اپنی حفاظت کیجیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ تو حضرت شبلی سرکار نے جب یہ معاملات کو دیکھا، اس طرح کی گم جملوں کو دیکھا، آپ پریشان ہوئے کہ جب اللہ کریم اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور بندہ اپنے رب سے پیار کرتا ہے تو پھر اس کے درمیان یہ ساری چیزیں جو حائل ہیں یہ بھی بولنے کی طاقت بھی مانگ سکتی ہیں اور یہ مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ زمانے کو دیکھیے، حرام اور حلال کی تمیز ہی نہیں کرتے، ہر انسان کا یہی مزاج ہے، یہی طبیعت ہے کہ آنا چاہیے اور کھانا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی حرام کمال کھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، یعنی ہر بندہ کسی نہ کسی چکر میں موجود ہے۔ مگر جب انسان اللہ سے عہد کر لیتا ہے اور وعدہ پکا کر لیتا ہے تو مالک بے نیاز ان کی بچاؤ کے لیے درختوں کو بھی حکم دے دیتا ہے، درخت بھی بول اٹھتے ہیں اور وہ بھی اپنی حقیقت کو، اپنی آگاہی کو اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ جب انسان کا ذہن مطمئن ہو جائے، عقیدہ کامل ہو جائے، یقین پختہ ہو جائے تو جس طرف بھی وہ جائے گا تو مالک بے نیاز اس کی مدد ضرور فرماتا ہے، نصرت اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ انسان جس طرح سوچتا ہے مالک بے نیاز بھی اسی طرح فرما دیتا ہے۔